بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th ماہر اسلامی اختیاری ہم پڑھ رہے ہیں۔ باب چہارم ہم نے شروع کیا ہے، جس میں ہم نے مختلف انبیاء کرام کی تبلیغی کوششوں کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی امتوں تک پہنچایا اور انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، ٹھیک ہے، جس میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے مختلف انبیاء کرام کے بارے میں پڑھا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے کس طریقے سے کوششیں کیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے کس طریقے سے کوششیں کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو دور ہیں، مکی زندگی اور مدنی زندگی، ٹھیک ہے۔ ہم نے مکی زندگی کے بارے میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مکہ میں رہ کے جو ہے وہ تبلیغ کا کام کیا، کافروں نے آپ کی مخالفت کی، ہر ممکن کوشش کی کہ آپ اسلام پھیلانے سے رک جائے، اس کے باوجود آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پھیلایا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے سارا مکی زندگی کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم پڑھیں گے مدنی زندگی کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے مدینہ میں آ کر پیغام پھیلایا۔ دیکھیں، یہ جو ہے بات درست ہے کہ مدینہ میں اسلام ایک طاقت بن کر ابھرا۔ بظاہر ہجرت سے مسلمانوں کی کمزوری ظاہر ہوتی تھی، لیکن در حقیقت اسلام اور مسلمانوں کی اجتماعی قوت ایک نئے مرکز پر جمع ہو رہی تھی۔ اگر یہاں بھی مشکلات کم نہ ہوئیں اور شر انگیز یعنی کہ جو نفرت پھیلانے والے عناصر، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو یہاں بھی شروع سے آخر تک پریشان رکھا اور نئی اصلاحی و تعمیری مقاصد میں رکاوٹیں ڈالیں۔ مدینہ کی آبادی، مدینہ کا اصل نام یثرب تھا۔ یہاں دو قسم کے لوگ آباد تھے، یہود اور غیر یہود، اور یہ پورا علاقہ یہودیوں کے مذہبی اور سیاسی اثر میں تھا۔ یہود اکثر اہل یثرب کو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر دیا کرتے تھے، کیونکہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی موجود تھی۔ مدینہ میں اسلام کا دور۔ نبوت کے 11ویں سال مدینہ سے جو گروہ حج کے لیے آیا وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ اچھے اشخاص تھے، مدینہ میں ان کی کوششوں سے اسلام پھیلنے لگا تھا۔ اگلے سال 12 افراد کا وفد مکہ پہنچا اور مشرف با اسلام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ مدینہ بھیجا تاکہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور اسلام کی دعوت دیں۔ انہی کی کوششوں سے اوس اور خزرج کے دو سرداروں سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہم نے اسلام قبول کیا، جس سے مسلمانوں کی تعداد میں معقول اضافہ ہوا اور اس طرح اسلام کے پودے نے مدینہ میں جڑیں پکڑ لی۔ اگلے سال تقریباً 75 آدمی مدینہ سے آئے اور حج کے موقع پر ایمان لے آئے۔ اس موقع پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ تشریف لانے کی دعوت دی۔ مدینہ میں آمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلام کو پھیلتا پھولتا دیکھ کر مکے کے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ ان مہاجرین کی تعداد میں رفتہ رفتہ اضافہ ہوتا رہا، اس طرح دعوت حق کا اجالا بڑھتا جا رہا تھا۔ اب تو ان ساروں مہاجرین کی نگاہیں مکے سے آنے والے راستے پر لگی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ یہ خبر مدینہ پہنچ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ چکے ہیں۔ مسجد قباء کی تعمیر۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام قباء نامی بستی میں ہوا، جو مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد تعمیر کی۔ یہ پہلی مسجد ہے جس کی شان میں قرآن کریم نے کہا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ۔ یہ ایسی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے۔ اہل مدینہ کا خیر مقدم۔ 14 دن قباء میں قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت مدینہ میں وارد ہوئے اور اہل مدینہ نے دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے فرش راہ کر دیے۔ مدینہ کا نصیب جگمگا اٹھا کہ رحمت للعالمین تشریف لائے۔ مدینہ کی معصوم لڑکیاں گھروں اور راستوں پر کھڑی گیت گا رہی تھیں۔ اشرق البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ چاند نے ہم پر طلوع کیا کوہ ودا کی گھاٹیوں سے، ہم پر شکر واجب ہے جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگے۔
عارضی قیام کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت جاگی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ماہ تک قیام پذیر ہوئے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت تشریف لے کے مسلمان بھی ہیں تو ان کے پاس اس وقت گھر نہیں تھے، تو جو مدینے کے مسلمان تھے انہوں نے مہاجرین کی مدد کی اور اپنے گھر ان کے رہنے کے لیے پیش کیا، مطلب اپنا سارا کچھ پیش کر دیا کہ جو کچھ وہ لینا چاہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جو ہے وہ مسلمان جو ہے مدینہ کے کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی کوشش تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو کہ جس کے گھر کے آگے بیٹھ جائے گی میرا قیام وہیں پہ ہوگا، اور وہ پھر حضرت ایوب انصاری کے گھر کے آگے ٹھہری تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتہ دار بھی تھے۔ مسجد نبوی اور جو ہے حجروں کی تعمیر۔ مدینہ پہنچ کے اولین کام مسجد کی تعمیر تھی، جس کے لیے زمین حاصل کی گئی۔ قیمت حضرت ابو ایوب نے ادا کی۔ اس کی تعمیر میں ہر شخص نے دل و جان سے حصہ لیا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر کام کیا۔ یہی مسجد نبوی ہے جو اسلامی نظام تمدن کا اور اسلامی ریاست کا سرچشمہ اور مرکز بنی۔ اسی مسجد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حجرے تعمیر ہوئے، اور اسی مسجد کے ساتھ وہ صاحبان اور چبوترا تھا جو صفہ کہلاتا تھا۔ یہ اسلام کی پہلی درسگاہ تھی اور ان لوگوں کا مسکن تھا جو ہر وقت اسلامی تعلیم میں مصروف رہتے تھے۔ ان کے کفیل اور معلم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ نظام مواخات مدینہ پہنچ کر ایک بڑا مسئلہ مہاجرین کی بحالی اور آباد کاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو جس خوش اسلوبی اور حکمت سے سلجھایا اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کا ایک ایک انصاری کے ساتھ جو ہے وہ مواخات کا رشتہ قائم کر دیا۔ انصار کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی ہر چیز کو آدھا بانٹ کر اپنے مہاجر بھائی کو دے دیتے، لیکن مہاجرین کی خودداری کا یہ عالم تھا کہ وہ محنت مزدوری سے روزی کمانے کو ترجیح دیتے۔ اخوت اور بھائی چارے کا یہ رشتہ حقیقی رشتوں سے بھی بڑھ گیا، حتیٰ کہ کوئی انصاری وفات پاتا تو اس کے مال و جائیداد میں اس کے مہاجر بھائی کا بھی حصہ ہوتا، یہاں تک کہ وراثت کے قرآنی احکام نازل ہوئے۔ اسلامی ریاست کا قیام۔ مساق مدینہ۔ یہودیوں کے 3 قبائل مدینہ کے آس پاس آباد تھے۔ یہود اور انسان میں اسلام سے قبل جو ہے وہ کئی خونریز معرکے ہو چکے تھے۔ یہودی ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ انسان کبھی متحد نہ ہونے پائے۔ اسلامی ریاست کے قیام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا سیاسی کام مدینہ کے یہود و مسلمانوں کو ایک نظام میں پرو دینا تھا۔ چنانچہ منظم معاشرے کے لیے سیاسی نوعیت کا ایک معاہدہ یہود اور مسلمانوں میں طے پایا، جو تاریخ اسلامیہ میں مساق مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دنیا کا پہلا تحریری دستور ہے۔ اس کی چند اہم دفعات ہم جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، مدینہ کی اس منظم معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے قانون کو بنیادی حیثیت حاصل ہوگی، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ قانون ہے اس کے مطابق چلا جائے گا۔ سیاسی، قانونی اور عدالتی لحاظ سے آخری اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا کہ فیصلہ جو بھی معاملہ ہوگا کسی بھی لحاظ سے ہوگا اس کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ دفاعی لحاظ سے مدینہ اور اس کے نواح کی یعنی کہ ارد گرد کے بعد ایک متحدہ طاقت ہوگی، اور باہر سے اگر کوئی حملے کرے گا اس صورت میں مل کے سب کیا کریں گے، اس کا مقابلہ کریں گے۔ انصار و یہود میں سے کوئی بھی قریش کو پناہ نہ دے گا، یعنی کہ جو قریش مکہ کافر ہیں وہ آئیں گے، تو اس معاہدے سے باضابطہ طور پر اسلامی ریاست اور اسلامی نظام حیات کی بنیاد رکھ دی گئی۔ مخالفت یہود۔ یہود مدینہ سے صلح اور امن کا معاہدہ تو طے پا گیا، اور یہود نے اسلام کو ایک الگ قوت بھی تسلیم کر لیا، لیکن اسلام کی روز افزوں ترقی یعنی کہ ترقی جو زوروں پہ تھی ان کے لیے مستقل خطرہ اور پریشانی کا باعث بن گئی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تورات کی پیشن گوئیوں کے مطابق وہ ایک نئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے ساتھ ہی ان پہ ایمان لے آتے، لیکن یہی لوگ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے زبردست مخالف بن گئے۔ یہود علماء نے تورات کی تعلیمات کو اپنے مفاد کی خاطر بدل ڈالا تھا، اور اب مذہب ان کے لیے ایک نفع بخش کاروبار تھا۔ اشاعت اسلام سے چونکہ ان کی مذہبی ایجاداری اور اہل مدینہ پر ان کا اثر و رسوخ خطرے میں پڑ گیا تھا، اس لیے اعلانیہ جنگ کے بجائے یہود نے مکاری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر باندھ دی۔
نفاق اور سازش ان کی مخالفت کے دو بڑے حربے تھے۔ مکہ میں صرف دو گروہ تھے، مسلمان اور کافر، لیکن مدینہ میں مسلمان اور کافروں کے علاوہ ایک تیسرا گروہ منافقوں کا بھی تھا۔ تحویل قبلہ، مسلمان آغاز اسلام میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہودیوں کا اس پر فخر تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرزو کے مطابق یہ حکم نازل کیا کہ نماز میں رخ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف کر لو، تو یہودی بہت برہم ہوئے، اور بہت سے یہودی جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن دراصل مسلمانوں کے لیے مارے آستین تھے، یعنی کہ آستین کا سانپ تھے، ان کی منافقت کا راز فاش ہو گیا۔ تحویل قبلہ کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کی قیادت یہود کے بجائے امت مسلمہ کے ہاتھ آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ متعدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ میں آئے تو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلسل آنے والے مہاجرین کی بحالی، قریش مکہ کی طرف ہر وقت حملے کا خطرہ اور مدینہ کا دفاع، ان سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ مدینہ کی نئی ریاست میں غداروں اور سازشوں کی ایک بڑی تعداد فتنہ پھیلا رہی تھی۔ یہود نے پہلے تو شرنگیزی سے کام لیا، پھر تخریب کاروائیاں کیں، حتیٰ کہ غداری سے کام لیا اور عملاً کفار و مشرکین کو اپنا عملی تعاون پیش کیا۔ حالانکہ ہم نے میثاق مدینہ میں پڑھا کہ اس میں ایک شک یہ بھی تھی، ایک میثاق یعنی کہ یہ بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ کفار مکہ کو نہ کوئی پناہ دے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کرے گا۔ یہود کی نت نئی مخالفتوں اور فتنہ انگیزیوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام اور فریضہ رسالت کے اہم فریضہ میں شب و روز مصروف رہے تو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اپنا مشن جاری رکھا۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مدنی زندگی کے بارے میں ہم اور پڑھیں گے مزید۔ آج اتنا ہی پڑھیں گے، اس کو آپ یاد کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔